أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ چائے کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی اور خوراک کا حصہ بن چکا ہے، لیکن افسوس ہم چائے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ تک کچھ حقائق پہنچا رہا ہوں، امید ہے آپ کچھ غور فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ایک حقیقت سمجھ لیں، چائے دوائی ہے، غذا نہیں۔ ہم نے اپنی لا علمی یا کسی اور وجہ سے اسی اپنے خوراک کا جز بنا لیا ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو چائے کو جادو سمجھتے ہیں۔ نیند آ رہی ہو کہتے ہیں چائے لو تاکہ نیند کو بھگایا جا سکے، اگر نیند نہ آ رہی ہو تو کہتے ہیں چائے لو تاکہ نیند آ جائے۔ بھوک نہ لگ رہی ہو تو چائے، اگر بھوک زیادہ محسوس ہو رہی ہو تو چائے، تھکاوٹ ہو تو چائے، نہ ہو تو بھی چائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے چائے بھی پیتا ہوں، پان بھی کھاتا ہوں، جان پھر بھی نہیں بنتی۔ ایک اصول ہے، امیر ہو یا غریب، تعلیم یافتہ ہو یا جاہل، بغیر ضرورت کبھی دوائی استعمال نہیں کرتا، لیکن چائے کی بات دوسری ہے۔ چائے ایک بہت طاقتور دوائی ہے۔ میں نے آج تک جن مریضوں کو چائے پینے کے لیے کہا، ان میں سے کوئی بھی چائے پینے پر آمادہ نہیں ہوا۔ چائے کا مزاج خشک ہے، یعنی ایسیڈک گروپ کی ادویات میں شامل ہے، مسکولر ٹیشو کو تقویت دیتی ہے، لیکن چونکہ دوائی ہے، غذا نہیں، اس لیے یہ تقویت عارضی ہوتی ہے۔ برِ صغیر میں اسے دودھ میں پکا کر پیتے ہیں، نہ چائے کا اثر ہوا نہ دودھ کا۔ ایک کپ چائے پینے والا خواہ کتنا بھی دودھ استعمال کر لے، 90 دن تک دودھ سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں انہیں استعمال کرنے والا جو چاہے کر لے، اس کا نظام ہضم اور معدہ کبھی درست نہیں رہ سکتا۔ صبح خالی پیٹ پانی پینے والا، دوسرا روزانہ سیب کھانے والا، تیسرا چائے پینے والا، اور چوتھا آلو کھانے والا۔ اگر آپ اپنا معدہ درست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاروں چیزیں چھوڑنی ہوں گی۔ چائے میں ایک قباحت اور ہے، وہ ہے اس کا بلینڈ۔ چائے ایک پودے کے پتے ہیں۔ صرف چین میں 300 قسم کی چائے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سبز چائے، گلابی چائے، سب مختلف پودوں کے پتے ہی ہوتے ہیں۔ تقریباً سب کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ جو لوگ زراعت یا پودوں کو سمجھتے ہیں کہ ایک باغ یا ایک ہی کھیت کی پیداوار ہر سال ایک سی نہیں ہوتی، کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی ہلکی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک کمپنی کا تیار کردہ بلینڈ آپ کہیں سے بھی خرید لیں ہمیشہ ایک سا ہی ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمپنیوں نے چائے پیکنگ کے کارخانوں میں ٹی سلیکٹرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی پتیوں کو ابال کر اس کا ایک مکسچر بناتے ہیں۔ جو تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے اسے کیمیکل سے پورا کرتے ہیں۔ ان کی کیتلی ہمیشہ چولہے پر چڑھی رہتی ہے۔ ہر بیچ کے لیے علیحدہ فارمولہ تشکیل دیتے ہیں اور ڈبے پر بلینڈ لکھ کر بازار میں بھیج دیتے ہیں۔ پینے والے سمجھتے ہیں یہ بلینڈ بھی کوئی اعلیٰ چیز ہوگی، لیکن نہیں سمجھتے تو بس یہ کہ بلینڈ ملاوٹ کا بہت بڑا خوبصورت نام ہے۔ دیگر سرد خشک چیزوں یا ترشیوں کی طرح چائے بھی گھی کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ میں نے بہت جگہوں پر دیکھا ہے میزبان سالن میں گھی زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ مہمان زیادہ نہ کھا سکیں۔ مہمان اپنے ساتھ لیموں لے کر آتے ہیں، سالن پر لیموں نچوڑا گھی کا پانی بن گیا۔
اور جی بھر کے کھایا۔ جن علاقوں میں چربی کا استعمال کھانوں میں زیادہ کیا جاتا ہے، اس چربی کو اثر ختم کرنے کے لیے وہاں چائے بھی زیادہ پی جاتی ہے۔ برتنوں میں کھانے کے دوران چکنائی جم جاتی ہے، جنہیں دھونے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اگر ان برتنوں میں لیموں یا کوئی اور ترشی استعمال کر لی جائے، جمی ہوئی چکنائی فوراً صاف ہو جاتی ہے اور برتن چمک اٹھتے ہیں۔ چائے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ جسم میں رطوبات نہیں پیدا ہونے دیتی۔ یہ رطوبات چاہے پھیپھڑا کی ہوں یا معدہ کی یا جنسی، یہ قاطع رطوبات ہے، جسم کی ضروری رطوبات کو بھی ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اسے زیادہ استعمال کرنے والے کی جلد سے رطوبت، چمک اور لچک سب کھو دیتی ہے اور اپنے بے رونق پن اور خشکی کی بدولت آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔ فی امان اللہ۔